بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو سورہ عنکبوت کے بارے میں بتائیں گے۔ آئیے مکڑیوں کے بارے میں آپ کو حیرت انگیز معلومات بتاتے ہیں۔ مکڑی ایک عجیب و خلقت جانور ہے۔ اس کے 8 پاؤں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی قناعت پسند جانور ہے، مگر خدا کی شان کہ سب سے حریص جانور یعنی مکھی اور مچھر اس کی غذا ہے۔ مکڑی کئی دنوں تک بھوکی بیٹھی رہتی ہے، مگر اپنے جالے سے نکل کر غذا تلاش نہیں کرتی۔ جب جالے کے اندر کوئی مکھی یا مچھر پھنس جاتا ہے تو یہ اس کو کھا لیتی ہے، ورنہ صبر و قناعت کر کے وہی رہتی ہے۔ مکڑی کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما تھے تو مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا تھا اور کبوتر نے انڈے دے دیے تھے، جس کو دیکھ کر کفار واپس چلے گئے تھے کہ اگر غار میں کوئی شخص گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا نہ ہوتا اور نہ کبوتر انڈے دیتی۔ ایک تحقیق کے مطابق 50% خواتین اور 10% مرد مکڑی سے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مکڑیوں کے زیادہ تر اقسام انسانوں کے لیے غیر مضر اور غیر زہریلی ہوتی ہیں، بلکہ انسان کو مکڑیوں کی وجہ سے اکثر و بیشتر فائدہ ہی ہوتا ہے۔ فصلوں اور ان کے قرب و جوار میں پائی جانے والی انواع اور اقسام کی مکڑیاں فصل دشمن اور انسان دشمن کیڑوں کو اپنی خوراک بنا لیتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اہم بات یہ کہ مکڑیاں فصلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ وہ پودوں کے لیے یا زرعی اجناس بالکل نہیں کھاتی۔ کچھ ممالک میں مکڑیاں باقاعدہ خوراک کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک مکڑی ہے جس کا نام ٹیرنٹولا ہے، وہ سائز میں 1 فٹ تک بڑی ہوتی ہے۔ اس کی کچھ اقساموں میں 1 فٹ سے بھی بڑی ہو سکتی ہے۔ یہ مکڑی لاطینی امریکہ کے ممالک میں کھائی جاتی ہے۔ مغرب اور ایشیا کے کچھ لوگوں کو مکڑیوں سے اس قدر پیار ہے کہ وہ انہیں پالتو جانوروں کی طرح پالتے ہیں۔ مکڑیوں کو سامورائی بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ خاص قسم کی مکڑیاں جنہیں جاپانی سامورائی کہتے ہیں پائی جاتی ہیں۔ کیا مکڑیاں زہریلی بھی ہوتی ہیں؟ سڈنی فنل ویب اسپائڈر کا شمار زہریلی ترین مکڑیوں میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے ڈسنے کا علاج نہ کیا جائے تو 15 منٹ میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مکڑی ایک ایسا عجوبہ جاندار ہے جو قدرت خداوندی کا حسین تحفہ ہے۔ اللہ نے اسے انسان کی مدد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔